پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جنید قریشی صاحب، جو کہ ایف ایس کے ڈائریکٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ان کی ساؤتھ ایشیا پر بہت ایکسپرٹیز ہیں، گہری نظر ہے۔ جنید قریشی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو، شکریہ۔ جنید قریشی صاحب، ہمارے پاس اس وقت بہت سارے ویریس ٹاپکس ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ جیو پولیٹیکل ایشوز جو چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک خبر جو کہ میری نظر سے گزر رہی ہے اس وقت، اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو کہ اس وقت انڈیا وزٹ کر رہا ہے، اور یہ فرسٹ وزٹ ہے آرٹیکل 370 ایبروگیشن کے بعد، اس لیے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن وہاں پر، اور اس میں انڈس واٹر ٹریٹی، پانی کا جو مسئلہ ہے دونوں کنٹریز کے بیچ، اس کے لیے بات چیت کے لیے، ٹاکس کے لیے یہ ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا ہے۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو 370 ایبروگیشن کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، کبھی کوئی جائے گا ہی نہیں ادھر، لیکن اب ایک ڈیلیگیشن وہاں پر موجود، 4 days وزٹ ہے، بڑا ڈیلیگیشن ہے، اور یہ بھی سوال کہ ہر 1 یا 2 سال کے بعد ایسا کوئی ہم دیکھتے ہیں بات چیت ہوتے ہوئے، اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، تو سر کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی تو کوئی آئی تھنک 1960 میں سائن ہوئی تھی، اور بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت، جو اس کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے، وہاں پر کچھ ہائیڈرو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا ہے، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں اس لحاظ سے تھوڑی بہت سگنیفیکنٹ ضرور ہے۔ دس از دا فرسٹ وزٹ آفٹر دا کانسٹیٹیوشنل چینجز جو جموں کشمیر میں ہوئے، بٹ ان دیٹ سینس اٹس اے نان پولیٹیکل وزٹ۔ یہ ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان نے، آپ کو جیسے پتہ ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی میں، اور اس واٹر ٹریٹی، مطلب ان شارٹ، واٹر ٹریٹی کے بیسس پہ 3 ایسے ریورز ہیں جس کا فل فلو پاکستان کو ملنا چاہیے، 3 ایسے ہیں جس کا فل فلو انڈیا کو ملنا چاہیے۔ تو جب بھی اس طرح کے کوئی ہائیڈرو پروجیکٹس ایک دوسرے کے مطلب ایک ملک اپنے زیر انتظام کشمیر میں سٹارٹ کرتا ہے، تو ایز پر دی انڈس واٹر ٹریٹی خط و کتابت ہوتی ہے، لیٹر جاتے ہیں کہ جی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم جا کے دیکھیں گے، اور پھر ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہوتی ہے، نیوٹرل ایکسپرٹس اس کو کہتے ہیں، اس میں پھر وہ جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے، وہ میرے خیال میں 3-4 دن کے لیے جموں ڈسٹرکٹ، ڈوڈا، کشور یہاں پر آئی ہے۔ نان پولیٹیکل اس لیے بھی ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی ہے، پریس ان سے بات نہیں کر رہی ہے، نہ وہ پریس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ٹریٹی کی جو امپلیمنٹیشن ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے اعتراض ہوتے ہیں، دونوں ملکوں میں بھروسے کا فقدان ہے، تو وہ یہ جا کے دیکھتے ہیں۔ میرا اس میں یہ ہوتا، جو میں سمجھتا ہوں ایز اے کشمیری، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کشمیری چنے ہوئے نمائندے بھی اگر ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کشمیریوں کا ہے، ذرائع جو ہیں وہ کشمیریوں کے ہیں، ریسورسز کشمیریوں کے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان آپس میں بات کر کے اس پہ ہائیڈرو پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی کچھ رائلٹی کشمیر کو ملے گی، میرے حساب سے کم ہے، بٹ ملے گی ضرور۔ بٹ اس میں آل انکلوسیو اگر ہوتا، کشمیری بھی شامل ہوتے دونوں طرف سے، تو میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے یہ ہو سکتا تھا، اور کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ، ٹھیک ہے، ایک بگر نیشن سٹیٹ میں تو لوگ نیشن کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے ذرائع، اپنے ریسورسز پہ لوگوں کا خود فیصلہ لینے کا حق ہونا چاہیے۔ تو اس سینس میں، بٹ یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ 5 سال سے آلموسٹ ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ بریک ہو گئے ہیں، بٹ دس از ناٹ اے ڈپلومیٹک چینل۔ یہ انڈر دا انڈس واٹر ٹریٹی ود دا ورلڈ بینک ایز یو کوڈ سے اے گارنٹر،
یہ اس حساب سے ہے. دوسرا اس میں تھوڑا بہت یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی کشمیر میں بہت ٹائم سے مطلب ایک دم سے اتنے دہشت گرد حملے نہیں ہوئے ہیں جتنے کچھ 2-3 ہفتے پہلے ہوئے. 4 حملے ہو گئے اور مطلب 4 دنوں کے اندر اندر 4-5 دنوں کے اندر اندر. ایک تو بس پہ ہو گیا, یاتری جو تھے وہ ایک بڑا مطلب اٹس اے ویری کنڈیمنیبل ایکٹ, کیونکہ لوگ تو مطلب دونوں طرف انسان ہی مرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملے تھے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن ہوئے انڈیا میں, پاکستان جو تھا وہ کافی ٹائم تک, جب تک ریزلٹ فلی ڈکلیئر نہیں ہوئے تو کوئی کنگریچولیٹری میسیجز ادھر ادھر نہیں گئے. کافی دن کے بعد سر, جب ہاں, ووٹ ٹیکنگ سیریمنی تھی مودی صاحب یس, کی, جب وہ سویرنگ ان سیریمنی کے بعد نیکسٹ ڈے یا 2 دن کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کے شہباز شریف صاحب نے میسج دیا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا. اس میں بڑی مزے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا الیکشنز ٹائٹ ہوں گے, تو آپ کے ویورز جو تھے انہوں نے کافی اس پہ اعتراض کیا تھا, کافی گالیاں بھی پڑی تھی کہ نہیں جی مودی صاحب تو سویپ کریں گے. ایونچولی I turned out to be right, it was tight. Of course آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب the BJP did won a huge majority, but short of a majority in the parliament. 400 And پار نہیں ہوا, 400 پار نہیں ہوا. ہاں 400 پار نہیں ہوا, 272 بھی پار نہیں ہوا. بٹ اس میں یہ ہوا شہباز شریف صاحب نے میسج بھیجی بڑی کوئک اینڈ شارٹ. نواز شریف صاحب who is known to be, نواز شریف is also a businessman, تو he is very known to be very keen to be talking to India. ان کی میسج تھوڑی لمبی تھی, تھوڑا اس میں کچھ اشارہ بھی تھا, اور اس سے ٹو مائی مائنڈ مجھے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی, جس کی سپر میجورٹی نہیں ہے, ایک کوalition میں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا شروعات شاید ہونے لگی تھی, کوئی بات چیت کی یا کوئی ریکنسیلیشن کسی طریقے سے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ کرگل ہو, لاہور جب تھا, چاہے وہ جیسے بھی کوئی کسی قسم کی ریپروچمنٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ممبئی ہوتا ہے, کرگل ہوتا ہے, اسی طرح یہاں پر بھی یہ 4 اٹیک ہو گئے. اور اس میں سب سے زیادہ مطلب خوفناک بات جو مجھے یہ لگی وہ یہ تھی کہ اس میں ٹارگیٹڈ ہندوز کو ٹارگٹ کیا گیا. اور پلگرمز. جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر میں بہت بڑی یاترا ہوتی ہے ہر سال, اگست میں ہوتی ہے, ویشنو دیوی کی جو یاترا ہے, تو وہاں پر بہت لوگ جاتے ہیں. اور دیٹ از اے ویری مطلب اس پہ انڈیا کو بہت کین نظر رکھنی پڑے گی, بیکاز ٹو مائی مائنڈ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ any little sign of rapprochement between India and Pakistan, وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز یا سابوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے نواز شریف کے ٹویٹ کے بعد مودی صاحب کی ٹویٹ دیکھی تھی, انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں, انہوں نے بھی تو اس پہ یہی کہا تھا نا کہ ہمیں مطلب انہوں نے دہشت گردی کا ذکر تو نہیں کیا تھا ایز سچ, بٹ انہوں نے سیکیورٹی, پیس اور ان چیزوں کی بات کی تھی. مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات. دیکھیں میں سر انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انہوں نے ایسی ٹویٹ کی تھی کہ سب اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے انہوں نے اس کے اندر. بالکل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط نہیں کہا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی غلط نہیں کہا. دیکھیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا, ہاں اس میں بات کی, اس کو مودی صاحب نے مطلب ریپلائی کیا. اور یہ بات دیکھیں, میں تو ڈسپائٹ آل دا ہاکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ بات ضرور ہے اور ہندوستان کی یہ بات بہت جائز ہے کہ دیکھیں بات چیت کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بھی مارے جائیں گے, یہ نہیں چلے گا. اینڈ آئی تھنک نواز شریف از کین, اور یہ وہ آج سے نہیں ہے, یہ وہ مشرف صاحب کے دور سے ہی بہت کین ہے کہ یہ
یہ جو دہشت گردی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور انڈیا کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے مینلی فرام این اکنامک پرسپیکٹو. دیکھیں 1.5 بلین کی مارکیٹ ہے, ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ہے. تو اور پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادی حالات کیسے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ جو مال یہ ایک دوسرے کو بیچ سکتے ہیں وہ آئدر وایا دبئی یا وایا ملیشیا جاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ کو اور مجھے ایز سویلینس ان دو ملکوں میں 3 گنا قیمت پہ ملتا ہے. تو ہم اس خطے کے لوگوں کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان بات کریں. انڈیا کا یہ جائز مطالبہ ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت اکٹھے نہیں ہو سکتی ہے. اور دیکھیں نواز شریف تو ون آف دا ریزنس کہ مشرف صاحب نے ان کو ڈپوز کیا تھا یہی تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ریپروچمنٹ کرنا چاہتے تھے, تو انڈیا کے جنید ساتھ صاحب وہ بات چیت جب انہوں کرنا نے وہ چاہتے تھے. ٹویٹ کی, نواز شریف صاحب نے جب وہ ٹویٹ کی, تو وہ جو جموں کشمیر میں جو ہوا تھا پلگرمز کا واقعہ, اس کے بعد ہی وہ بڑی جب ٹویٹ ان کی آئی تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طریقے سے یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے کارگل میں جو سچویشن تھی نواز شریف کی, وہی اس وقت بھی سچویشن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, یا ہم نے نہیں کیا, یا میں نے نہیں, مطلب اس طرح کا. تو لوگ اس ایگزیکٹلی. طریقے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے تھے. دیکھیں جب بھی میری انڈین دوستوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا ایک المیہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بات کس سے کریں, ہو رنز دا کنٹری. تو یہاں پر یہ لگتا ہے, دیکھیں بہت ٹائم تک نواز شریف اور آرمی, آج اگر شہباز شریف اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آرمی کو اتنے پسند نہیں ہیں, بیکاز ہی ہیز اے مائنڈ آف ہز اون اینڈ ہی از ویری کین ٹو ہیو ٹاکس ود انڈیا. اینڈ دیٹ ڈزنٹ سوٹ دی آرمی. آج نہیں سوٹ کرتا ہے, کل بھی نہیں سوٹ کرتا ہے. سو یہ ہمیشہ سے انڈیا کا ایک المیہ رہا ہے کہ بات کس سے کریں گے. پاکستان میں سویلین گورنمنٹ رن کرتی ہے یا آرمی رن کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب 2-3 فیز ہیں پاکستان میں. پہلا فیز آف کورس تھا دا برتھ آف پاکستان, کوئکلی دی آرمی, اینڈ ناؤ آئی تھنک کافی ٹائم سے ایک ہائیبرڈ ماڈل چل رہا ہے. اور یہ صرف عمران خان سے نہیں, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 90s میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایک ہائیبرڈ ماڈل ہی تھا. تو یہ پھر سے ری انوینٹ ہوا ہے, اینڈ دیٹ میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ whom to talk to, and there are many players in Pakistan who are not keen to have talks with India. اور یہ جو آج کل جیو پالیٹکس چل رہی ہے, اس میں اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے یہ دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن دھرم شالہ انڈیا پہنچا, وہاں پر جو دلائی لاما کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر مودی صاحب کی طرف سے نو کہہ دیا گیا, چائنا کو فلائٹس جو ہیں ڈائریکٹ وہ نہیں کھولی گئیں, پیسنجر فلائٹس دونوں کے بیچ. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا رشیا کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ ہوا ہے. مودی صاحب رشیا جا رہے ہیں شاید نیکسٹ منتھ. اس ساری جیو پولیٹیکل سچویشن میں انڈیا ایک فاتح کے طور پر, ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے اس سچویشن کو؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات, دیکھیں بڑی طاقت کے طور پہ نظر تو آ رہا ہے, بڑی طاقت کے ساتھ ساتھ بہت کیا کہتے ہیں بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. انڈیا کا ہمیشہ سے, دیکھیں اس دفعہ کے الیکشنز آئی تھنک ول میک مچ مور آف اے ڈفرنس ڈومیسٹکلی ٹو انڈیا, بیکاز آپ نے جیسے دیکھا کانگریس کی ری برتھ ہوئی ہے, اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, ایون دو شارٹ ٹائم کے لیے ہوئی ہے, یہ لانگ ٹائم اپوزیشن کا اس طریقے سے اکٹھا رہنا نہیں چلے گا. بٹ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریس از کلوز ٹو 100 سیٹس. تو یہ ڈومیسٹکلی فرق پڑے گا. ان ٹرمز آف فارن پالیسی مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈیا کی فارن پالیسی کچھ زیادہ چینج ہوگی ڈیو ٹو دا ریزلٹس آف دی الیکشنز. آئی تھنک اس پہ ایک ایگریمنٹ ہے, ایک کنسنسس ہے دیٹ دس از دا فارن پالیسی. انڈیا کا ہمیشہ سے آف کورس نہرو صاحب کے ٹائم سے ایک نان الائنڈ موومنٹ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ابھی بھی تھوڑا بہت نان الائنڈ موومنٹ میں تھوڑا بہت پھنسا ہوا ہے, which they will have to make a decision soon. بٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی ایک بہت ہی بیلنسنگ ایکٹ ہے.
आप देखें रशिया जो है फॉर एग्जांपल, रशिया ऑलमोस्ट मतलब फॉर द होल पीरियड इंडिया का बिगेस्ट आर्म सप्लायर रहा है. अराउंड 76% ऑफ आर्म्स वे डिलीवर्ड बाय रशिया. And now you have seen in the last few years, आप कह सकते हैं last 10-15 years, that has been changing rapidly. अब आप ये देखिए, Russia has gone down from 76% towards around 37%. And France is quickly replacing Russia as one of the biggest arms supplier to India. India has been the biggest arms importer from 2019 until 2023. uh, तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड. फिर आप देखेंगे कि इनके साथ भी एक फ्रांस के साथ पिछले साल एक पैक्ट हुआ था, डिफेंस डील हुई थी. अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स हो रही हैं. देखिए ये पूरा जियोपॉलिटिकल जो है, आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू लेवरेज इट्स पोजीशन, not to be too dependent on Russia, also because Russia is close to the Chinese, and in turn China is close to the Pakistanis. So India is trying to leverage this by also, because it has money to spend, by also trying to reach out to the Americans, to France, to the West, matlab, the Netherlands, Belgium, all these, UK, all these countries are arm suppliers to India. और यूक्रेन वॉर के बाद भी आपने ये देखा कि इंडिया डिड नॉट लेट द वेस्ट डिक्टेट टर्म्स. इंडिया ने ये कहा कि भाई अगर आप लोग हमें अगर तेल सस्ता मिलता है अपने लोगों के लिए तो हम खरीदेंगे. और हमारा रशिया के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है. सो इट्स अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट, एंड अंटिल नाउ आई थिंक द इंडियंस आर डूइंग इट वेरी वेल. But having said that, is balancing act में, because the bigger you are, the bigger power you are, you will have to make decisions. So इसमें tough decisions आएंगी at some point of time when the Russians are, देखिए रशिया, पुतिन साहब अभी नॉर्थ कोरिया गए. That also, or I think they signed a deal ke in case of an attack on either sides, they will support each other. So this axis is building Russia, North Korea, Pakistan, I think maybe even Turkey, China, and then India is in between. India will has good relationships with Russians to leverage the animosity they have with the Chinese and the Pakistanis. Russia can be a help there. Russia is providing cheap oil, which again, hypocrisy of the West, because क्या कहते हैं, वेस्ट तो ऑयल खरीद रहा है ओपन मार्केट से, रशिया हाँ. से डायरेक्टली नहीं खरीद रहा है. हम्म. And in the same way, having this close relationship with the Americans and the French के साथ the relationship has really मतलब taken off to a level unimaginable. और जहां तक आपने तिब्बत की बात की, हाँ वो एक डेलीगेशन जो है, एंड आई थिंक कांग्रेस हैज पास द एक्ट, द तिब्बत एक्ट, एंड प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टू जस्ट साइन इट. देखिए दिस पिच हैज बीन रेज्ड अगेन, एंड आई थिंक दलाई लामा हैज is going or is already in the US for In the medical. US, yes, he's in the Ah, US, yes. he's in the US for medical treatment. No, it does show something. Again, going to. I just hope. देखें, I know this is all geopolitics. I just hope that these pitches are not only raised for realigning geopolitics, but also looking at the human issue of the Tibetans. तो हमने देखा है कि मतलब कभी ये तिब्बत का इशू, इस पे ये आंच ऊंची कर लेते हैं, फिर नीची कर लेते हैं, बट इसमें मेनली तिब्बत के जो लोग हैं उनका उनका नुकसान है. सो आई होप दिस इज अ बाई पार्टिसन सपोर्ट. कांग्रेस में तो है, यूएस में there are even voices, and I don't think India will do that, but there are voices to shift the Tibetan government in exile from Dharamshala to Delhi. I don't think that will happen. But India allowing the Americans to come there and meet
the Dalai Lama and raising this pitch means that there is an understanding between the Americans and the Indians کہ اگر چائنا اسی طرح ایک ایکسپینشنزم کرتا رہے گا تو وی مسٹ ریز دیز ایشوز وچ آر دی انڈر بیلی آف چائنا اینڈ آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ if the Uyghur issue will pick up as well. اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے لاسٹ کوشچن میرا آپ سے اسی سے ریلیٹڈ کہ چائنا جو ہے وہ کارنر ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کو کارنر جو کیا گیا ہے وہ اس وقت ایسی سچویشن میں ہے کہ جب وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ فلائٹس اوپن کر دو تو اب ان کی طرف سے کہا جاتا ہے بھارت کی طرف سے کہ نہیں، حالانکہ جو بند کی تھی فلائٹس وہ چائنا کی طرف سے ہی کی گئی تھی. تو دو تین محاذوں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب ذرا تھوڑا مشکل سچویشن میں ہے. دیکھیے the Chinese are very good in reinventing themselves. China is a very pragmatic country. چائنا ان ٹرمز مطلب ٹھیک ہے ان کی ایک ہسٹری ہے دا سینچری آف ہیوملیشن اینڈ دے سی فرام دیئر اون پرسپیکٹو ایوری تھنگ پارٹ آف چائنا بٹ دا چائنیز ہیو شون دے آر اے ویری پریگمیٹک کنٹری. I think these are games being played to balance. I don't یہ آپ نہیں دیکھیں یہ to my mind I've always said that this is the great game going on. یہ گریٹ گیم کبھی ختم نہیں ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انڈیا نے یہ کر دیا چائنا نے یہ کر دیا تو ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا. نہیں، اوکے، یہ ری بیلنسنگ ہے، یہ ری بیلنس ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آئی وڈ جیسے کہ مودی صاحب ابھی رشیا جائیں گے. You'll see soon the Chinese and the Russians meeting up as well, and you'll see soon شاید مودی صاحب پھر امریکہ بھی چلے جائیں. تو بات یہ ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. اینڈ the biggest you know one of the biggest things India has at the moment is that it's a big economy. It could be an alternative to the Chinese, powerhouse workforce. آپ نے دیکھا جیسے کہ جو چپس کا جو چائنا میں یا تائیوان میں بنتے ہیں there are talks about relocating that to India. I think before the elections Tesla was thinking of making a factory over there. Apple has already been there. So یہ جو and it has a lot of money to spend. You whether we like بلکہ it or جنید not. صاحب جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ جو آپ بات کریں اس میں امریکہ کی طرف سے دو تین سٹیپس ایسے لیے گئے جیسے کہ ابھی یہ کل کی خبر ہے جس میں امریکن یونیورسٹیز میں اب جو چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریفیوز کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ سائنس سبجیکٹس میں یہ نہیں آئے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لیبس میں کام نہ کریں. کرٹ کیمبل ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے ان کی طرف سے باقاعدہ یہ پورا ایک لانگ انہوں نے کنورسیشن کی جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو انڈین اسٹوڈینٹس ہیں وہ سائنس میں ان کو لے کر آئیں امریکہ، اور جو چائنیز اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اب جگہ سائنس میں نہیں ملے گی. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے سر، مطلب چائنا کے دیکھیے خلاف ہے یہ. نو اس کا دس الٹیمیٹلی فائدہ انڈیا کو مل رہا ہے لیکن چائنا کے خلاف اسٹیپ ہے یہ. دیکھیں this has been an issue on the minds of the western world for a long time. جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں ویسٹ میں کہ چائنیز اسٹوڈنٹ چائنیز بزنس ہاؤسز جو یہاں پر ہوتے ہیں they get a lot of pressure from the Chinese state, either in order to spy for them یا منی لانڈرنگ ان چیزوں کے لیے. آپ نے دیکھا دا ایشو ود ٹک ٹاک. I remember the European Parliament banned its bureaucrats from having TikTok on their phones. So yeah, the Chinese have been, technology department mein, hacking department mein, spyware mein, the Chinese are very, very active, very, very active, and they have a lot of resources. And I think the more alignment there is between the Americans and the Indians on democratic principles, and in order to counter China, because let's not forget, yes, there is bipartisan support for the Indians, but ye provoke, of course, hua hai
बिकॉज अभी तक तो मतलब 20 or 15 years ago, 10 years ago, the Pakistanis have been from the very beginning वो अमेरिका की गोद में बैठे थे. So this rise of China in the South China Sea on the border with India, with its BRI, which has been मतलब जो यूरोप तक पहुंच गया है, this has basically provoked the Americans to realign their foreign policy, especially in South Asia. आपने देखा कि, for example, Italy was part of the BRI, and then Italy withdrew from it. इसी तरह कुछ European countries who were interested, like for example Germany withdrew. So ये realignment West में basically हो रही है to counter this. Some people call it the axis of evil. The Chinas of this world, Pakistan, Turkey, Russia now from the Western perspective, because NATO is Russia's existential threat. So, and I think the Russians are also doing a balancing act, but that's of course still, despite what people might say, Russia is still a superpower. So Russia is also doing its balancing act by reaching out to North Korea. Yeah, that's a message to the West. इसी तरह by reaching out to the Chinese, and also by reaching out to the Indians. It means that all these countries, देखें, ये जो पहले था ना ये bipolar world, the USSR and the USA. Now it has changed. Now every country of some power, of some economic power, mostly economic power and strategic power, they are leveraging their bets. ठीक है, अगर हम अमेरिका के एलाइज हैं, उनके साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, रशिया के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमें फायदा है. वो जो पहले होता था कि भाई वेस्ट को क्या फायदा है, और वेस्ट के साथ अगर हम नहीं जाएंगे तो या तो हमें आईएमएफ के लोन्स बंद कर देंगे, या हमें पैसे नहीं देंगे, या हम पे बमबारी करेंगे. दैट हैज चेंज्ड. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई आल्सो होप कि इंडिया एक मतलब this will leverage their position also with the Chinese. I don't know whether it will happen soon enough, but at some point of time, the Indians will try to um, solve their issues, or at least make them less based on animosity with the Chinese. Because ये इंडिया के हक, देखिए अमेरिका के इंटरेस्ट वहां पर हैं, एंड बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर, अमेरिका इज सपोर्टिंग, इज एन एलाई ऑफ द इंडियंस, एंड दैट्स व्हाई पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि कितने डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, अगर इंडिया और चाइना में मिसाल के तौर पे जंग हो जाए, तो अमेरिकन आके नहीं लड़ेंगे ना. सो it is in the interest of India, but also of China, not to let this on their border end up or escalate into a war. And these things, reaching out to Russia, the Americans, Tibet, these are realignments to get to a position to talk this out, or at least to bargain. All right. Thank you so much, Junaid Qureshi साहब. Thanks a lot for your in-depth analysis on various topics. आज हमने काफी topics जो हैं वो cover कर लिए. तो आपसे आइंदा भी बात रहेगी. एक बार फिर आपसे बात करेंगे किसी और topic पर. बहुत शुक्रिया आपका. Thanks a lot. Thank you.